اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 جون ہے 12ویں جماعت کے لیے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے گزرا ہوا زمانہ، سر سید احمد خان کا ہے یہ ایک انشاء۔ سر سید احمد خان یہ انشاء ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نظم کا پورشن پڑھا۔ نظم کے پورشن میں نظم کے حصے میں ہم نے غزلیں پڑھی ہیں، اور جو نظمیں ہیں ان کو ہم نے مکمل کیا۔ جو غزلیں اور نظمیں ہمارے نصاب میں شامل، آپ کے نصاب میں شامل ہیں، ان کو ہم نے مکمل کیا۔ تو آج ہم نثر کی طرف آ رہے ہیں۔ نثر میں جو ہم پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے گزرا ہوا زمانہ۔ یہ سر سید احمد خان کا ایک انشاء ہے۔ تو اس میں ایک لڑکا نہایت ہی خوبصورت خواب دیکھتا ہے، تو اسی خواب کو اس نے بیان کیا ہے انشاء کے پیرایا میں، انشاء کی شکل میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو آج ہم یہی پڑھنے جا رہے ہیں۔ برس کی آخری رات کو ایک بوڑھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ رات بھی ڈراؤنی ہے، اندھیری ہے، گٹا چھا رہی ہے، بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے، دل کانپتا ہے اور دم گھبراتا ہے۔ بوڑھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر، اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونج پر، اور نہ برس کی اخیر رات پر۔ وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی غم بڑھتا ہے۔ ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہے چلے جاتے ہیں۔ پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے، جبکہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی۔ روپیہ اشرفی کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی اچھی لگتی تھی۔ سارا گھر، ماں باپ، بھائی بہن اس کو پیار کرتے تھے۔ پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لے مکتب میں چلا جاتا تھا۔ مکتب کا خیال آتے ہی اتنے میں اسے اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے۔ وہ اور زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا تھا۔ ہائے وقت، یا ہائے وقت، ہائے گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔ پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا تھا، اپنا سرخ و سفید چہرہ، سڈول دیل، بڑا بڑا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی سے دانت، امنگ میں بھرا ہوا دل، جذباتی انسانی کے جوشوں کی خوشی اسے یاد آتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے اور نیکی اور خدا پرستی کی باتیں بتاتے تھے، تو یہ کہتا، اوہ ابھی بہت وقت ہے، اور بڑھاپا آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا۔ اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ آہ وقت گزر گیا، آہ وقت گزر گیا، اب پچھتاوے کیا ہوتا ہے، افسوس میں نے اپنے تعین ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی بہت وقت ہے۔ تو برس کی سال کی آخری رات ہوتی ہے کہ ایک لڑکا خوبصورت خواب دیکھتا ہے کہ وہ ایک بوڑھا سے مراد ہے بوڑھا گھر میں اکیلا ہوتا ہے۔ رات ڈراؤنی ہوتی ہے، خوفناک رات ہوتی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، بادل ہے اور بجلی چمک رہی ہے، آندھی طوفانی ہوائیں چل رہی ہے، اور ان طوفانی ہواؤں سے، اس اندھیری رات سے، بادل کے پھٹنے سے، ان تمام چیزوں سے انسان کا دل کانپتا ہے اور اس کا جی گھبراتا ہے۔ تو یہ بوڑھا اس اندھیری رات میں نہایت غمگین ہے۔ اس کو ان چیزوں کا غم نہیں ہے کہ اندھیرا ہے، گٹا چھائی ہے، یا بجلی چمک رہی ہے، یا آندھی طوفان ہے۔ اس کا ذہن کبھی ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا ہے۔ یعنی کہ اتنی ڈراؤنی رات،
یہ ڈراؤنی رات کی طرف اس کا ذہن، اس کا خیال بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا خیال صرف اس بات کی طرف ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے، اس کو اپنا ماضی، اپنا گزرا ہوا زمانہ اس کو یاد آتا ہے، اپنا ماضی، اپنا گزرا ہوا زمانہ اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے اپنا لڑکپن سے مراد ہے بوائے ہوڈ، پہلے ہوتا ہے چائلڈ ہوڈ، بچپن کے بعد جو انسان کی زندگی میں زمانہ آتا ہے اس کو بولتے ہیں لڑکپن۔ تو لڑکپن میں کیا کرتا ہے انسان کہ لڑکپن میں یہ کتنا بے فکر تھا، تو اس کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی، تو اس کو ماں باپ کی طرف سے لڑکپن میں پیار ملتا تھا، جو بہن بھائی تھے، رشتہ دار تھے، سبوں کی طرف سے اس کو پیار ملتا تھا، اس کو پیسوں کی کوئی فکر نہیں تھی، پیسوں کے بدلے اشرفی سے مراد ہے پیسوں کے بدلے وہ ریوڑی کو پسند کرتا تھا، ریوڑی سے مراد ہے ایک قسم کی مٹھائی، اس کو مٹھائی بہت بھاتی تھی، یعنی کہ یہ خواب میں دیکھتا ہے، اس کو خواب میں اپنا لڑکپن یاد آتا ہے، لڑکپن میں یہ کتنا بے فکر تھا، اس کو کسی چیز کی پریشانی، کسی چیز کی فکر نہیں تھی، کہ اس کو سبوں کی طرف سے، رشتہ داروں، ماں باپ کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، سبوں کی طرف سے اس کو کافی پیار ملتا تھا، اور اس کو بالکل چندہ بھی روپیوں پیسوں کی فکر نہیں تھی، بلکہ وہ اس کو مٹھائیاں، اس دور میں اس کو مٹھائیاں باتی تھی، اس کو یہ سارا زمانہ یاد آتا ہے۔ اور اس زمانے میں جب اس کو اسکول سے چھٹی ہوتی تھی تو خوشی خوشی وہ اپنے بغل میں اپنا بستہ، اپنی کتابیں بغل میں ان کو دباتا تھا اور مکتب میں جاتا تھا، یعنی کہ مدرسے سے آ کر وہ جب مکتب میں چلا جاتا تھا تو جب اس کو مکتب کا خیال آتا تھا، اور اس کو جب ہم اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے، یعنی کہ جو اس کے ساتھ مکتب میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، ہم مکتب یعنی کہ جو مکتب میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، اس کے ساتھ جو کلاس میٹس تھے، تو جب اس کو وہ یاد آتے تھے تو وہ غمگین ہوتا تھا، تو ان کی یاد اس کو بہت ہی غمگین کرتی تھی، اور وہ بے اختیار چلا اٹھتا تھا، وہ بے قابو ہو جاتا تھا، اور اس کے منہ سے، اس کی زبان سے چیخیں نکلتی تھی، اور افسوس، وہ ہاتھ ملتا تھا، افسوس کرتا تھا کہ ہائے گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا، کہ اس کو اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے کہ میں نے اپنا گزرا ہوا زمانہ، اپنا ماضی میں نے برباد کیا ہے، جو مجھے کرنا تھا ان دنوں وہ میں نے نہیں کیا، اس بات کا اس کو افسوس ہے، اور اس کو یہ گزرے ہوئے زمانے کی بربادی اس کو یہ اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے، اندر ہی اندر اس کو یہ کاٹے جا رہی ہے، کہ افسوس اگر میں نے اپنے گزرے ہوئے زمانے کا صحیح استعمال کیا ہوتا تو آج میری حالت کچھ اور ہوتی۔ تو اس کے بعد اس کو اپنی جوانی کا زمانہ یاد آتا ہے، لڑکپن کا سٹیج سے جب انسان نکلتا ہے تو پھر انسان جوانی میں داخل ہوتا ہے، جب اس کو جوانی کا زمانہ یاد آتا ہے، اس کو اپنی شکل و صورت یاد آتی ہے، اس کے سرخ و سفید چہرہ، اس کے گال سرخ تھے، یعنی کہ اس وقت انسان اپنے شباب میں ہوتا ہے، جوانی میں ہوتا ہے، انسان کو دم ہوتا ہے، اس کو اپنا سڈول ڈیل سے مطلب ہے نہایت خوبصورت اپنا جسم اس کو یاد آتا ہے، بڑا بڑا بدن، اس کا وہ موٹا پن، اس کی صحت اس کو یاد آتی تھی، اس کی رسیلی آنکھیں اس کو یاد آتی، اور اس کے موتی جیسے دانت، یعنی کہ جوانی میں انسان چاقو چوبند ہوتا ہے، انسان میں ہمت حوصلہ ہوتا ہے، انسان جسمانی لحاظ سے بھی توانا ہوتا ہے، اور روحانی لحاظ سے بھی انسان توانا ہوتا ہے، انسان میں کچھ، اگر انسان چاہے کہ جوانی میں انسان کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت امنگ میں بھرا ہوا دل، انسان کے دل میں امنگیں ہوتی ہے، جوانی میں ارمان ہوتے ہیں، اگر انسان چاہے تو اپنے ارمان، اپنے امنگوں کو وہ پورا کر سکتا ہے، اس وقت انسان کے دل میں جذبات ہوتے ہیں، اور ان جذبات کی خوشی ہوتی ہے، اس کو وہ سارا کچھ یاد آتا ہے کہ جوانی میں میرے دل میں بہت سارے ارمان تھے، امنگیں تھی، میرا ڈیل ڈول اچھا تھا، یعنی کہ جسمانی لحاظ سے میں طاقتور تھا، خوبصورت جسم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا، میری آنکھوں میں میری اس کو اپنی رسیلی آنکھیں یاد آتی تھی، اس آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے، اور جوانی میں جب وہ اپنی روی سے ہٹ کر جب وہ
उसने अपने वक्त का ज़िया किया, अपने वक्त को ज़ाया किया। और जब माँ बाप उसको नसीहत करते थे कि बेटा आप ऐसा करो, नेकी और खुदा परस्ती की बातें बताते थे उसको, वो कहते थे कि नेकी के काम करो, अच्छे अच्छे काम करो, खुदा परस्ती करो, यानी कि खुदा की परस्तिश करो, खुदा को याद करो, जवानी में खुदा को ज़्यादा याद करो और नेकी करो, लोगों की भलाई के लिए काम करो। तो ये कहता था ओह अभी बहुत वक्त है। और ये माँ बाप की नसीहत को यह कहकर टालता था कि अरे आपको क्या होगा, अभी मेरी जवानी के दिन है, अभी ये करने के लिए मेरे पास बहुत सारा वक्त है, यानी कि खुदा परस्ती के लिए, इंसान दोस्ती के लिए, नेकी के लिए मेरे पास इतनी उम्र अभी पड़ी है, तो अभी मुझे जवानी का लुत्फ लेने दे। और बुढ़ापा आने का कभी ख्याल भी न करता था। उसको कभी ये ख्याल भी नहीं आता था कि ये जवानी रहने वाली चीज़ नहीं है। जिस तरह लड़कपन गया, इसी तरह जवानी भी जाएगी और मुझे बुढ़ापे में दाखिल होना है। उसको याद आता था और अफसोस करता था कि क्या अच्छा होता अगर जब भी मैं उस वक्त का ख्याल करता। उसको बहुत वो पछताता है, वो अफसोस करता है, वो हाथ मलता है कि काश उस वक्त अगर मैंने माँ बाप की नसीहत को माना होता और अपने वक्त का ज़िया मैंने नहीं किया होता, अगर मैं उस वक्त अपने वक्त का सही इस्तेमाल करता और खुदा परस्ती और नेकी से अपने दिल को संवारता, मैं अपने दिल को अगर संवारता, अगर मैं खुदा परस्ती की तरफ रागिब होता और नेकी की तरफ रागिब होता, उस तरह मैं अपने दिल की हालत को संवार सकता था। यानी कि जो दिल आवारा था, जिस दिल में खुदा परस्ती नहीं थी, जिस दिल में नेकी का कोई तस्वर नहीं था, काश कि अगर मैंने अपनी जवानी इन चीज़ों में लगाई होती तो मेरे दिल की दुनिया आबाद होती और मौत के लिए तैयार रहता। और मैं जवानी के वक्त मौत के लिए तैयार रहता। यानी कि इंसान उस वक्त खुशी खुशी मौत को गले लगाता है जब उसके अमाल अच्छे होते हैं, जब वो खुदा परस्ती उसमें होती है और जब उसमें नेकी का जज्बा होता है, तो इंसान फिर खुशी खुशी मौत को गले लगाता है। तो ये सारी चीज़ें उसको याद आती है कि मैंने अपनी जवानी का वक्त भी बर्बाद ये कहकर किया कि अभी बहुत वक्त है, वक्त गुजर गया। अब वो अफसोस करता है, सरद बढ़ता है कि वक्त गुजर गया, मैंने अपनी जवानी को जिन चीज़ों में ज़ाया किया, काश मैंने उस जवानी को खुदा परस्ती और नेकी में लगाया होता। अब पछतावे क्या होता, अफसोस मैंने अपने तई हमेशा यह कर बर्बाद किया, अभी वक्त बहुत है। ये इंसान की खसलत है कि इंसान सोचता है कि अभी नेकी के लिए, खुदा परस्ती के लिए, लोगों की भलाई के लिए अभी मेरे पास काफ़ी वक्त पड़ा है। लेकिन यही कहकर उसको अफसोस होता है कि मैंने अपना वक्त यह कहकर बर्बाद किया हमेशा कि अभी बहुत वक्त है। तो इस तरह से उसको ये ख्वाब देखता है, एक लड़का ख्वाब में देखता है, उसको गुजरा हुआ ज़माना याद, पहले अपना लड़कपन याद आता है। तो लड़कपन के ज़माने में कितनी मौज मस्ती थी, कितना मज़ा था लड़कपन में। और जब मैं जवानी में दाखिल हुआ, मैंने अपनी जवानी को किन फजूल कामों में सर्फ किया, खर्च किया। काश मैंने अपनी जवानी में माँ बाप की नसीहत पर कान धरा होता, मैंने उनकी नसीहत पकड़ी होती और काश मैंने अपनी जवानी को खुदा परस्ती और नेकी में लगाया होता, तो मेरी दिल की दुनिया आबाद होती। और ख्वाब में वो अफसोस करता है, हाथ मलता है कि काश मैंने हमेशा अपना वक्त यह कहकर बर्बाद किया कि अभी बहुत वक्त है। तो इंशाल्लाह इसी इंशाल्लाह को अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ाते हैं। बाकी वस्सलाम।